بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی میں سے ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ابواب القدر، تقدیر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی منقول ہے انشاءاللہ وہ ہم ان ابواب میں پڑھیں گے۔ مجموعی طور پر بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 121 ہے۔ ابواب شروع کرنے سے پہلے تقدیر کے متعلق چند ضروری باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو ان کو ذکر کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اسباق کی طرف اور باقی ابواب کی طرف بڑھیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے تقدیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کی تعریف جانتے ہیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ باب ضربا نصرا باب تفعیل سے قدرن و قدرن بسکون الدال و فتحہا، یعنی قدرن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے اور قدرن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں آ سکتا ہے مصدر باب ضربا اور نصرہ سے۔ اور اسی طرح قدر یقدر تقدیرن بھی یہ آتا ہے۔ اس کا معنی آتا ہے فیصلہ کرنا، حکم لگانے کے معنی میں، اندازہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے قدر اللہ علیہ الامر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی امر کا فیصلہ فرمایا، یا قدر لہ الامر، کوئی چیز اس کے لیے تجویز کی، یہ استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں تقدیر نام ہے قضاء کا، قضاء کہا جاتا ہے فیصلے کو، یعنی کائنات کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ازل سے جو منصوبہ بندی کی ہے، جو پلاننگ کی ہے، اس کا نام تقدیر الہی ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ نظام بنایا ہے پورا، زمین اور آسمان یہ سب کچھ پیدا کرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی ذات موجود تھی۔ یہ سب ختم ہونے کے بعد، مٹ جانے کے بعد بھی اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ وہ قائم دائم باقی رہے گی۔ تو یہ سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ جل شانہ نے ازل سے جو منصوبہ بندی کی تھی، جو پلاننگ کی تھی، اسی کا نام تقدیر الہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ تقدیر کے باب میں دو قسم کے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، قضاء اور قدر۔ تو قضاء اور قدر، اس میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ قضاء اور قدر میں فرق بعض حضرات نے کیا ہے، ورنہ اکثر حضرات کے نزدیک یہ حقیقت میں ایک ہی ہے، قضاء اور قدر ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو چند علماء کرام ہیں ان کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ ہے۔ اب یہ جو فرق کرنے والے علماء ہیں کس انداز سے فرق کرتے ہیں، تو ان میں سے یہ جو بعض علماء کرام ہیں ان کے نزدیک قضاء حکم ازلی کا نام ہے، اور یہ جب واقعہ ہو جائے تو اس کو قدر کہتے ہیں۔ تو پتہ اس سے چلا کہ قضاء قدر سے سابق یعنی پہلے ہے، قضاء پہلے آتی ہے اور جب اس کا وقوع ہو جائے تو پھر اسے قدر کہتے ہیں، تو قدر قضاء کے بعد ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ان حضرات میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک معاملہ برعکس ہے۔ ان کے نزدیک تقدیر یہ پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کا نام ہے، اور قضاء اس کے وقوع کا نام ہے۔ آپ مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ
ہم ایک مکان تعمیر کرتے ہیں تو مکان تعمیر کرنے سے پہلے ہم اپنے ذہن میں یا ایک کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ، اجمالی نقشہ تیار کرتے ہیں کہ بھائی یہ کمرہ اتنا ہوگا، یہ کمرہ اتنا ہوگا، برآمدہ اتنا ہونا چاہیے، گاڑی کے لیے گراج اتنا ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم، یہ ساری چیزیں وہ اس میں سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک مکان کا جو تعمیر کرنے سے پہلے اجمالی نقشہ ہوتا ہے جو ذہن میں یا آپ ایک کاغذ کے اوپر اس کو تیار کرتے ہیں، تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قدر ہے۔ اب اسی اجمالی نقشے کو عملی طور پر خارج میں لانا، مکان اسی کے مطابق تعمیر کرا دینا، یہ قضا ہے۔ تو ان کے نزدیک معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ تو یہی فرق ان حضرات نے یہاں پر اس میں کی ہے۔ اب آتے ہیں قضا اور قدر کے بعد کہ بھئی تقدیر اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ تقدیر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام تقدیر مبرم اور دوسرے کا نام تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ قطعی فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں فرما دے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو بالکل اللہ جل شانہ کی طرف سے اٹل ہوتا ہے، کسی بھی حال میں، کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل کی وجہ سے اس میں رتی برابر بھی کمی بیشی، تبدیلی وغیرہ نہیں آ سکتی۔ یہ تقدیر مبرم ہے۔ اب آتے ہیں تقدیر معلق کی طرف۔ تو تقدیر معلق وہ امر جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مبرم ہو لیکن فرشتوں کے نظر میں معلق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں مبرم ہو مطلب یہ ہے کہ وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے اوپر اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ اب فرشتوں کے اعتبار سے وہ معلق ہوا کیونکہ جب ان کے سامنے وہ آ جاتا ہے تبھی انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہوتا ہے اور اسی طرح ہی ہونا ہوتا ہے جس طرح ہوا، لیکن فرشتوں کے علم میں یہ معلق ہے۔ مثال آپ اس کی یوں سمجھ لیجئے، ہم نے پہلے بھی حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے علم میں ہے کہ فلاں بندہ یہ نیک ہوگا یا یہ بد ہوگا، یہ نیکوکار ہوگا یا یہ خطاکار ہوگا۔ اب اللہ کے علم میں تو یہ پہلے سے ہی طے ہے، علم ازلی میں یہ پہلے سے ہی طے ہے، مقرر ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اب اگر وہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو ہم نے اس کی مثال لی تھی کہ مثال کے طور پر کہ اگر وہ نیک عمل کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نیک عمل نہ کرے، برائیوں کا مرتکب رہے، تو پھر اس کی عمر وہ 60 سال ہو جائے گی، 50 سال ہو جائے گی۔ تو اب جو یہ 20-30 سال کا اس میں فرق آیا تو یہ اس کے عمر کے میں جو فرق آیا اس کے عمل کی وجہ سے آیا۔ تو اب یہ فرشتوں کے علم میں تبھی آ جاتا ہے جب انسان اس طرح کا عمل کرنے لگتا ہے۔ تو اگر کوئی نیک ہو تو اس کی عمر یہی 80 سال ہوگی، لیکن اگر نیک نہ ہوا، بد ہوا، خطا کار ہوا تو پھر اس کی عمر 50-60 سال ہو جائے گی۔ تو یہ تقدیر بھی اللہ کے علم ازلی میں مبرم ہی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، یہ صرف فرشتوں کے علم کے اعتبار سے معلق۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر غلطی پائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی غلطی، وہ یہی ہے کہ ہم تقدیر معلق کو اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ نہ، حاشا وکلا، بالکل نہیں۔ اللہ کے علم میں یہ تقدیر یہ بھی مبرم ہی ہے، فرشتوں کے علم کے اعتبار سے اس میں یہ معلق ہے۔ تو تقدیر میں تبدیلی وہ نہیں آ سکتی، وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ جل شانہ نے علم ازلی میں اس کو طے کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ صرف فرشتوں کے علم میں اب یہ معاملہ اس طرح سے سامنے آیا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ جی عزیز طلباء کرام، اس سلائیڈ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار تقدیر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے، اتنا مشکل کیوں بن گیا ہے؟
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ حقیقت میں صفات باری تعالی کا مسئلہ ہے، اور صفات باری تعالی کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، ان کی تمام حقیقت سمجھنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ صفات کی باب میں ایک حد پر انسان پہنچ کر رک جاتا ہے، کیونکہ اس کی اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی استعداد اس کے اندر نہیں ہوتی کہ پھر اس سے آگے وہ بڑھے، تو ایک حد پہ آ کر انسان کو رکنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح تقدیر کے مسئلے میں بھی ایک حد پر رکنا ضروری ہے، پھر لوگ اس میں احتیاط نہیں برتتے تو اس حد کو پلانگ جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں اس پر بلکہ آگے اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہم نے کی کہ تقدیر کا مسئلہ صفات الہیہ کا ہے، صفات باری تعالی کا ہے، تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں عرب میں یہ جو دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دونوں مترادف، ہم نے ذکر بھی کر دیا قضا اور قدر، یہ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، دونوں الفاظ مترادفہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قضا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیات مبارکہ میں وہ تصریح کے ساتھ یہ ذکر ہوا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ قدراً قضا یہ بھی ذکر ہوا، قدر کے بارے میں بھی آتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سورہ احزاب کی آیت میں ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قضا اور قدر یہ صفات الہیہ ہے، تو اسی وجہ سے تقدیر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا۔ دوسرا، تقدیر کے مسئلے سے ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قضا قدر تقدیر میں بحث ممنوع اس لیے ہے کہ یہ خدا کی صفات میں بحث ہے، کیونکہ قضا و قدر اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفات میں بحث یہ گویا کہ اس کے ذات میں غور و فکر ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کے ذات میں غور و فکر کرنے کی ممانعت ہے، اس کے قدرتوں میں غور اور فکر کرنے کا حکم ہے۔ اور روایت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ سابقہ امتوں کے ہلاک ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی، تو اس سے مراد ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا کہ اس سے مراد ان کی گمراہی، کہ وہ گمراہ ہونا شروع ہوئے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں یہ ہلاکت کا لفظ جہاں بھی آئے تو وہاں پر مراد اس سے اکثراً، اغلباً اور اکثراً یہ گمراہی ہی ہوتا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اس وقت پیدا ہوئی جب انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا، اور یہ بات بھی تاریخ کے طور پر واضح اور عیاں ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الفتحیہ، اس میں بھی اعتقادی گمراہیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ شروع کیا۔ تو جب انہوں نے اس میں بحث اور مباحثہ شروع کیا تو لہٰذا اس امت میں اعتقادی گمراہیوں کا سلسلہ وہ ایسے شروع ہوا کہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو اسی وجہ سے تقدیر کے مسئلے سے ممانعت کی گئی کہ بھائی اس میں بحث نہ کیا کرے، بحث و مباحثہ نزاع اس میں بالکل نہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد، تو یاد رکھیے گا 3 فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تقدیر پر جو بندہ ایمان لائے تو اس کے ذریعے وہ انسان اس نظم، اس انتظام کائنات کو سمجھ سکتا ہے جو پورے کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ تقدیر پر ایمان لائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ پورا نظام، یہ کائنات ایک منظم قانون کا پابند ہے۔ اب کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برتاؤ میں پوری طرح یگانگت ہے، اس میں کسی قسم کی وہ کمی بیشی نہیں ہے، تفاوت نہیں ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ہے۔
ہر ایک کو اس کے مطابق اللہ جل شانہ نے پورے ایک مساوی درجے پر رکھا ہوا ہے، تو انسان اس نظام کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ پہلا فائدہ یہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے علم میں یہ بات ہوگی کہ بھائی جب سب کچھ اللہ نے ازل سے طے فرمایا ہے، ہر بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہر معاملے میں اس انسان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی طرف اٹھی رہے گی، اور وہ دنیا کے یا لوگوں کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ وہ نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہر چیز تو اللہ کی جانب سے ہی ہے۔ حتیٰ کہ جو اختیاری اعمال بھی بندے کرتا ہے تو اس اختیاری اعمال کو اختیار کرنے والا جو اختیار حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی دین ہی ہوتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی نظر وہ اللہ جل شانہ کے ذات کی طرف ہی، اس کی قدرت کاملہ کی طرف ہی اٹھی رہے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی دیدار آخرت میں نصیب ہوگی، اب اس کی تیاری دنیا میں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کے اندر نیک اعمال کے ذریعے سے وہ استعداد و صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے اس ہم آہنگ تدبیر وحدانی کو سمجھ سکے۔ اگرچہ اس کا انکشاف وہ مکمل طور پر آخرت میں ہی ہوگا، لیکن دنیا ہی میں سے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ جو انسان کو آخرت میں اللہ جل شانہ کے دیدار کے قابل بنا دے اور وہ اس تدبیر وحدانی کو سمجھ سکے۔ تو یہ درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا یہ سبق تھا۔ یہ چند ضروری باتیں اور مباحث آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، اسی کو یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ہم ابواب القدر کی روایات اسباق وہ پڑھیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔